بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہم سب کو نصیب فرمایا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہماری جمعے کی اس عظیم نشست میں شب براءت کے حوالے سے چند معروضات آپ سماعت فرمائیں گے۔ آئندہ اتوار والی رات شب برات کی عظیم ببرکت رات آ رہی ہے، اسی اعتبار سے مقصود ہے کہ اس عظیم رات کو عبادت اور ریاضت کی وجہ سے زندہ کیا جائے اور لوگوں کے دل کے اندر یہ چیز ڈال دی جائے کہ یہ عظیم وہ رات ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے آسمان اول پر نزول تجلیات کر کے بندوں کو ہر طرح کی نعمت عطا فرمانی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ چند معروضات اس حوالے سے سنیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، شب براءت سے قبل میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ امت کے ذہن میں یہ وسوسہ جو ڈال دیا گیا ہے کہ ویسے ہی مساجد کے اندر شب بیداری کا اہتمام ہوتا ہے، ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر رات کو، ہر سیکنڈ کو، ہر مہینے کو، ہر سال کو بندوں کے لیے بخشش کا سبب بنا دیا، مگر کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے وہ شرف عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو، صرف ایک ہی رات جس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر، اسی لیلۃ القدر ایک رات کو ہم نے یہ فضیلت عطا فرما دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل کرتے ہوئے ہم نے اس کو وہ رحمتیں عطا فرما دی۔ اور اب فرماتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات بنا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وقت کم ہو اور ثواب رب زیادہ عطا فرما دے، یہ اس امت کو اللہ رب العزت نے بالکل حضور کی خاصیت کی وجہ سے اس امت کو یہ شرف عطا فرما دیا۔ اور اس پر میں دلائل انشاءاللہ آگے پیش کروں گا بخاری اور مسلم سے کہ اس امت پر میرے رب ذوالجلال نے اتنا احسان کیا کہ کچھ دن ایسے عطا فرمائے کہ بندے کو وہ ثواب نہیں ملتا ساری زندگی میں جتنا اس وقت میں، اس رات میں اللہ رب العزت بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، آئیے ہم شب براءت کی فضیلت کو دیکھتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔
قرآن مجید کی سورہ دخان 25واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 1 2 3 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ قرآن مجید سورہ دخان کی آیت نمبر 1 2 3 میرا رب فرماتا ہے بے شک ہم نے برکت والی رات میں قرآن نازل کیا، برکت والی رات میں قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ رب فرماتا ہے انا کننا منذرین، تاکہ ہم تمہیں ڈر سنائیں۔ کیا کریں؟ ڈر سنائیں۔ تیسری آیت میں رب فرماتا ہے اس عظیم رات جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ عظمت والی رات ہے، یہ فضیلت والی رات ہے۔ تیسری آیت میں رب فرماتا ہے اس آیت میں کیا کام ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ رب فرماتا ہے ہر حکمت والا معاملہ، ہر تقدیر والا معاملہ، ہر فیصلہ، ہر امر اس میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس میں بانٹ، ہر فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ کون سی رات؟ جو برکت والی رات ہے۔ اور کون سی برکت والی رات؟ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ رب نے اس آیت کی اندر شب برات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات، یہ جو پرسوں آئے گی اتوار والے دن شام کو، میرا رب مسلمانوں کو ایسی رات عطا کرنے لگا ہے جس رات کی عظمت کو میرا رب قرآن میں بیان فرماتا ہے لوگوں ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا ہے۔ اب ذہن میں خیال آئے گا جو کہ بھائی لیلۃ القدر میں رمضان کے اندر جو آخری عشرے کے اندر 3 راتیں آتی ہیں اس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان میں، تو اس کی تطبیق کے لیے میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں نے ایک تسلی بخش قرآن و سنت کی روشنی میں جواب آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ پھر یہ کس طرح کہا جائے کہ شب برات کو بھی قرآن نازل ہوا اور رمضان میں بھی نازل ہوا، تو اس میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو یارو یاد رکھو، اب اس کی میں تفسیر بیان کروں گا اس آیت کی، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ قرآن ایک بار نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن 3 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ اب یہ ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیا جاتا ہے کہ راتوں کی فضیلت اور شب برات بالخصوص شیطانی وسوسہ امت کے ان جو اللہ کے ذات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اس رات کو عبادت کرتے ہیں، تو سوال میں اعتراض رکھ دیا جاتا ہے بھائی شب برات، کون سی شب برات تم نے نکال لی ہے عبادت کی، اللہ کی عبادت اور اس کی رضاعت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے یہ جو تم اہتمام کرتے ہو یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ قرآن تو نازل ہوا تھا لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کے اندر 3 راتوں کے اندر موجود ہے، اور تم نے یہ کیا کر دیا؟ یاد رکھو اللہ رب العزت نے قرآن کو بھی ترتیب سے نازل کیا، اور جس انداز میں نازل کیا وہ نازل کرنے والے 3 پہلو تھے۔ کتنے؟ 3 اسپیکٹ، اٹ از یا 3 اسپیکٹ، 3 اسپیکٹ کی صورت میں میرے رب نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور وہ 3 اسپیکٹ میں آپ کے سامنے واضح بیان کروں گا۔ اس سے قبل یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں قرآن نازل کیا، قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ ہم تمہیں ڈر سنائیں۔ کیا کریں؟ اور تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اس عظیم رات کے اندر ہم ہر کام کو، ہر حکمت والے عمل کو بانٹ دیتے ہیں۔ کیا؟ رزق بھی بانٹا جاتا ہے، عمر بھی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مرنے جینے کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، اور کس نے مرنا ہوتا ہے، کس نے پیدا ہونا ہوتا ہے، تقدیر کے سارے معاملات، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں صحیفہ جبریل امین فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت بندوں سے لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔
حضرات محترم، اس آیت کی تفسیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں لیلۃ مبارکہ وہ برکت والی آیت، وہ برکت والی رات جس میں قرآن نازل ہوا، وہ کون سی رات ہے؟ تو سنیے، معالم التنزیل کی 4 جلد، یہ بڑی معتبر تفسیر ہے، اس کے صفحہ نمبر 90 پر 4 جلد، اس کا پاٹ نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 90 ہے۔ انہوں نے لکھا اس آیت کے تحت تفسیر میں، قال الجمہور فی لیلۃ من النصف من شعبان، یہ قرآن میں اس سورہ دخان کی آیت نمبر 2 میں جو رب لیلۃ مبارکہ کہہ رہا ہے، برکت والی رات جس کو کہہ رہا ہے، وہ اور کوئی رات نہیں ہے بلکہ اسی مہینے میں شعبان کی 15ویں رات، نصف رات کو میرا رب مبارکہ لیلۃ مبارکہ کہہ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، اس تفسیر کے مطابق معالم التنزیل کی 4 جلد صفحہ 90 کے مطابق مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں رب جو مبارک اور برکت والی جسے رات قرار دے رہا ہے، وہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر والی رات نہیں ہے، بلکہ شعبان رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے اس کی 15ویں شب کی رات ہے، جو شعبان کی 15ویں رات ہے جسے شب براءت کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے، تو اندازہ لگائیے جس رات کو میرا رب قرآن میں برکت والی رات کہہ رہا ہے، اس کی برکت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اب برکت کتنی ہے؟ برکت یہی ہوتی ہے کہ جب کسی چیز میں برکت آ جائے تو کھانے کی چیز میں برکت آ جائے تو لاکھوں کھا جاتے ہیں۔ کیا کر جاتے ہیں؟ لاکھوں کھا جاتے ہیں۔ بعد میں بتایا جاتا ہے اس میں بڑی برکت تھی کہ ہم اتنے بندے کھا گئے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، یا اتنے بندے ہم پی گئے۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے برکت کے حوالے سے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ہے، اور کیا ہوا، ایک مقام ایسا آ گیا، وضو کے لیے پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا۔ سارے صحابہ میرے نبی کے پاس گئے اور یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے اور ہمارے پیاسے جانور پیاسے ہیں، ان کے لیے بھی اہتمام کرنا ہے، آٹا بھی گوندنا ہے، ہم کیا کریں؟ وضو بھی کرنا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو میرے نبی نے اپنی انگلی آگے کی۔ کیا کی؟ انگلی آگے کی۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے یہ جو چشمہ باہر لگا ہوا ہے، اس چشمے کا پانی، اس کی حد ہے کہ پیچھے کتنے پہاڑ ہیں، انہی کے اندر سے رب نے بندوں کے لیے یہ اہتمام کیا چشمے کا۔ لیکن سمجھو، ایک انگلی سے پانی نکالنا یہ عام کام نہیں ہے، یہ میرے رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کی انگلی کے اندر یہ کمال رکھا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے، بندے کا یہ 6 فٹ کا جسم ہے، سٹرکچر ہے، اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا پانی ہوتا ہے یا خون ہوتا ہے۔ لیکن سنیں، یہ خون بھی جب نکلتا ہے عام انسان کے جسم سے یہ پلید ہوتا ہے، اور یہ پانی بھی نکلتا ہے یہ بھی پلید ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کا سٹرکچر ہے، یہ میرے نبی کا جسم مبارک ہے۔ بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے، صحابہ نبی کے پاس گئے، ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، مٹی کا، لکڑی کا پیالہ ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، اور 10 کتنے صحابہ ہیں؟ کہتے ہیں 1000۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم 500 تھے۔ کتنے تھے؟ 500 بندہ تھا۔ میرے نبی کے پاس پانی مانگنے کے لیے آیا، اس دور میں پانی بھی ختم ہوتا تھا، نبی کے دربار میں آتے تھے۔ صحابہ کا عقیدہ، وہ نبی کے پاس آتے تھے، میرے نبی کے پاس آئے، پانی ختم ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ پانی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی۔ کون پانی دیتا ہے؟ لیکن میرے نبی نے فرمایا نا تم میرے پاس آئے ہو، میں تمہیں پانی دوں گا۔ میرے نبی نے اس لکڑی کے پیالے کے اندر تھوڑا سا جس میں پانی تھا، میرے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک کی انگلی ڈالی، اس میں میرے نبی کا ہاتھ مبارک کی انگلی مس ہوئی، اس کے ساتھ پانی لگا، اور میرے نبی نے سب صحابہ کو کہا سارے برتن لے کے آ جاؤ۔ سارے صحابہ برتن لے کے آ گئے، اور میرے نبی نے اس انگلی سے پانی جاری فرما دیا۔
جس طرح چشمہ ابل کے پانی نکلتا ہے، اس طرح میرے نبی کی ایک انگلی سے پانی جاری ہو گیا۔ 500 صحابہ نے پانی پی لیا، پانی ختم نہ ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے برتن بھی بھر لیے، پانی ختم نہ ہوا۔ یہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے؟ میرے نبی کی ایک انگشت سے، ایک فنگر سے میرے نبی کی پانی نکل رہا ہے، اور 6 فٹ کا جسم ہو اس سے اتنا پانی نکلنا محال ہے، لیکن یہ میرے نبی کا جسم مبارک ہے، صرف ایک انگلی سے 500 صحابہ نے وضو بھی کیا، اس کے بعد پانی پیا بھی، آٹا گوندنے کے لیے بھی استعمال کیا، جانوروں کو بھی پلایا۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے جب صحابہ نے وضو کیا، کیا کیا؟ تو پانی کیا تھا؟ طاہر بھی تھا، مطہر بھی تھا۔ طاہر کسے کہتے ہیں؟ طاہر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ پاک کو۔ مطہر کس کو کہتے ہیں؟ مطہر اس پانی کو کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو، کسی اور کو بھی پاک کر دے، اسے مطہر کہتے ہیں۔ تو یہ پانی میرے نبی کے جسم کے اندر سے جو نکلا، یہ طاہر ہی نہیں تھا بلکہ یہ پاک کرنے والا پانی تھا۔ جب پیا تو پاک تھا، جب وضو کیا تو پاک کرنے والا تھا۔ تو اس لیے یہ جسم سے پانی نکلنے والا، میرے نبی کے جسم سے، میرے نبی کی باڈی سے جو پانی چشمے کی صورت میں نکلا، بخاری کی حدیث کہتی ہے صحابہ سے کسی نے پوچھا اور تم کتنے تھے؟ کہا ہم 500 تھے۔ کتنے؟ ہمارے جانوروں نے بھی پانی پیا، رج کے پیا، پیاس ختم ہوئی، ہم نے بھی پیا، ہم نے وضو بھی کیا، اور اس کے بعد پانی میرے نبی کے انگلی مبارک سے تب بھی جاری رہا۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم لاکھ بھی ہوتے، کتنے؟ لاکھ بھی ہوتے تو پانی ہمارے لکفانا، ہمارے لیے پانی کافی ہوتا۔ کیا ہوتا؟ اب ذہن میں خیال ہوتا ہے نبی کی شان بیان کرو تو کم بیان کرو، کیا کرو؟ زیادہ نہ بیان کیا کرو، شرک ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، 14 صدیاں بعد کے کسی ملا کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی تربیت یافتہ وہ صحابہ، ان کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ 500 بندہ پانی پی گیا، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے لاکھ بھی ہوتا وہ زیادہ مان رہے ہیں نبی کی شان کو۔ اگر کم مانتے تو کہتے بس 500 پہ بات ختم، لیکن صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہے جب بھی نبی کی شان بیان کرو، کم نہ بیان کرو، زیادہ بیان کرو، مبالغے سے بیان کرو، غلو سے بیان کرو۔ ہاں بس نبی اللہ نہیں ہے، اللہ سے جدا نہیں ہے، بس اتنا کہو کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، مگر خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی تو نہیں ہے نا یار۔ اسی لیے صحابہ نے عقیدہ دیا 500 ہوتے پانی کافی تھا، ہو گیا، لیکن صحابی اس سے بڑھ کر شان نبی کی بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، امت کو عقیدہ دے رہا ہے، لوگوں جب بھی نبی کی شان کو بیان کرو تول کے ناپ کے نہ بیان کیو، بلکہ یہ کہا کرو وہ نبی ہے، ہر شان سے میرے رب نے نبی کو نواز دیا ہے۔ رب نے نوازا ہے، کس نے؟ تو فرمایا ہم لاکھ بھی ہوتے پانی پھر بھی کافی ہوتا، پھر بھی کافی ہوتا۔ اب یہاں پر میں یہ بتا رہا تھا اس پانی کے اندر برکت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ برکت آ گئی۔ جو پانی 500 پی رہا تھا وہ لاکھ کے لیے کافی، یہ برکت ہے۔ کیا ہے؟ برکت ہے۔ اور ویسے حضور کی حدیث ہے، فرمایا جب بھی تم کھانا کھاؤ نا تو 2 کا کھانا 4 کے لیے کر لیا کرو۔ کیا؟ 4 کا کھانا 8 کے لیے کر لیا کرو، کیونکہ اس میں بھی تمہیں ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ برکت آ جائے تو یہ معاملہ ہوتا ہے جو میں نے روایت سنائی۔ اب یہاں پر شب برات، شب برات نہیں ہے، برات کا لفظ ذہن میں رکھے، برات یہ جو دولہے کے ساتھ جاتے ہیں نا دلہن لینے کے لیے، اس کو برات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برات۔ یہ جو دلہن اور دولہے شادی کے اندر جو جاتی ہے نا لڑکی کو لینے کے لیے، دلہن کو لینے کے لیے، وہاں برات کا لفظ آتا ہے۔ برات یہ لفظ ہے، براءت کیا لفظ ہے؟
برات. اور قرآن نے بھی اس کی توثیق کی, براءۃ من اللہ ورسولہ. 10ویں پارے سورہ انفال کی پہلی آیت میں میرا رب یہ براءت کا لفظ استعمال کر رہا ہے. رب فرما رہا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ, چھٹکارا اللہ اور اس کے رسول میں ہی ہے. چھٹکارا کس میں ہے؟ یہ نہیں کہا صرف اللہ کی ذات کے حوالے سے رب نے قرآن میں کہا ہو کہ چھٹکارا صرف اللہ کی ذات میں ہے, رب نے مصطفیٰ کو بھی ساتھ ملایا. براءۃ من اللہ ورسولہ, چھٹکارا نجات صرف خدا اور مصطفیٰ میں ہے. کس میں ہے؟ تو برات کا معنی ہے, اس کا مینز, اس کا معنی یہ ہے چھٹکارا, نجات. تو اب شب برات, شب رات کو کہتے ہیں, تو معنی کیا بنے گا؟ چھٹکارے والی رات. کس چیز سے چھٹکارا؟ جہنم سے چھٹکارے والی رات, عذاب سے چھٹکارے والی رات, اور مصیبتوں سے چھٹکارے والی رات. یہ وہ رات ہے جو آنے لگی ہے لوگوں. اس کو رب ذوالجلال نے برکت والی رات قرار دیا. کون سی؟ برکت والی. اور اس میں سنیے میرے مصطفیٰ کریم, اب اشکال ایک پیدا ہوا کہ اس میں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شب برات میں نازل ہوا. کب ہوا؟ شب برات, جو برکت والے. اور قرآن ہی کہتا ہے لیلۃ القدر. قرآن تو لیلۃ القدر رمضان میں نازل ہوا. تو دونوں آیتیں آپ نے قرآن میں پڑھی. اب ہم تطبیق کیسے کریں گے کہ کس طرح سمجھیں گے کہ بھائی قرآن کب نازل ہوا؟ تو یاد رکھیے قرآن 3 مرتبہ نازل ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. یہ ایک اشکال اور ایک اعتراض کا جواب سمجھ لیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رمضان قرآن میں نازل ہوا وہ اپنی توسیع کر لیں. الاتقان کے اندر امام سیوطی نے لکھا اسی آیت کے تحت کہ قرآن 3 مرتبہ نازل ہوا. کتنی مرتبہ؟ اور امام سیوطی وہ بندہ ہے کہ اس وقت تک حدیث بیان ہی نہیں کرتا جب تک میرا اور تیرا نبی امام سیوطی کو نہ فرما دے سیوطی میری یہ حدیث ہے یا کہ نہیں. حدیث ہوتی ہے تب امام سیوطی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. اور انور شاہ کشمیری فیض الباری دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث ہیں. انور شاہ کشمیری فیض الباری 2 جلد صفحہ نمبر 208 پر لکھتے ہیں لوگوں امام سیوطی وہ بندہ ہے 75 مرتبہ 75 مرتبہ جاگتے ہوئے میرے نبی کی زیارت کی ہے اس نے. ایسا بڑا محدث. اور امام سیوطی انہوں نے لکھا الاتقان جلد 1 صفحہ 41 42 36 سے لے کر 41 تک 3 صفحات پر مشتمل انہوں نے لکھا. 36 سے لے کر 41 تک انہوں نے یہ لکھا 5-6 صفحات پر لکھا قرآن 3 مرتبہ نازل ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ اب سنیے, پہلی مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نقوش کی صورت میں لوح محفوظ پر نازل کیا. نقوش کی صورت میں لوح محفوظ پر میرے رب نے نازل فرمایا. یہ پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا. جب دوسری مرتبہ فرمایا, دوسری بار رب ذوالجلال نے لوح محفوظ سے آسمان اول, یہ جو پہلا آسمان ہے, آسمان اول پر بیت العزت پر میرے رب نے نازل فرمایا ہے. یہ دوسرا مقام تھا. تیسرا مقام, تیسری بار میرے رب نے بیت العزت یعنی کہ آسمان اول سے بیت العزت پر دوسری مرتبہ جہاں نازل ہوا تھا, یعنی کہ تیسری مرتبہ بیت العزت سے 23 سال 4 ماہ 10 دن میں قرآن رمضان میں نازل ہوا. کب نازل ہوا؟ رمضان میں نازل ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ رب ذوالجلال نے 3 بار قرآن کو نازل کیا ہے. کتنی بار؟ 3 بار. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا, جب پہلی بار اللہ نے قرآن کو نقوش کی صورت میں لوح محفوظ پر نازل کیا تھا تو وہ رات شب برات کی رات تھی. کون سی رات تھی؟ شب برات. اب یہ اشکال آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ میرے رب ذوالجلال نے حضور کے وسیلے سے قرآن جو اتارا تھا حضور کے قلب اطہر پر وہ رمضان میں نازل کیا تھا, لیکن اس سے قبل 2 مرتبہ جو قرآن نازل ہوا ان 2 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ جب نازل ہوا تو وہ شب برات پر نازل ہوا تھا. حضرات محترم, اب آئیے, یہ اتنی برکت والا مہینہ ہے
کہ یہ شعبان کا مہینہ کہ میرے نبی نے کنز الامال کی 12ویں جلد صفحہ نمبر 140 پر روایت موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما. کب؟ یہ جو رجب کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ ہے. رجب اور شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ، شعبان والا مہینہ ہمیں عطا فرما، اس میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کا ماہ مقدس عطا فرما. یہ میرے نبی کا دعا کرنا، جس طرح قرآن نے برکت والی رات قرار دیا، اسی طرح میرے نبی نے پورے مہینے کو برکت کے لیے دعا کا اہتمام رب کی بارگاہ میں کر کے اس کو یہ افادیت عطا فرما دی کہ میرے نبی کی دعا، میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا، نبی دعا نہ کریں تب کتنا رب عطا فرماتا ہے، اور نبی اگر دعا کر دیں تو کتنا عطا فرماتا ہے. اب یہاں پر یہ وہ مقدس مہینہ ہے. میرے نبی نے فرمایا شعبان شاری، یہ شعبان میرا اپنا مہینہ ہے، اور جس مہینے کی نسبت میرے نبی سے ہو جائے اس مہینے کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے. جبکہ میرے نبی اس ماہ میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، نسائی شریف کی حدیث نمبر 2359 اور نسائی کی جلد 1 صفحہ نمبر 331 اور مشکاہ شریف کی حدیث نمبر 1305 ہے. میرے نبی نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رجبان و رمضان وهو شہر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفعوا عملی وانا صائم. میرے نبی نے فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، لوگ اس مہینے کی شان سمجھنے میں غافل ہیں، غافل ہیں. یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے رجب اور رمضان کے درمیان میں اسے رکھ کے رمضان کی فضیلت بھی اور رجب کی فضیلت بھی اسے عطا فرما دی. اور یہ مقدس مہینہ کیا ہے؟ وَهُوَ شَعْرٌ تَرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ. اس مہینے کے اندر اعمال بندوں کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں. اعمال اگر اچھے اعمال کیے جائیں اچھے پیش ہوتے ہیں، برے کیے جائیں برے پیش ہوتے ہیں. اور فرمایا الا فیہ الاعمال الی رب العالمین. اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسی لیے فاحب ان یرفعوا عملی وانا صائم. میرے نبی نے فرمایا اسی لیے میں اس ماہ مقدس میں روزے رکھتا ہوں تاکہ میرا روزے والا عمل رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اور یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان بل کانا یصل برمضان. میرے مصطفیٰ کریم کو اس مہینے سے اتنا پیار تھا، اتنے اس ماہ مقدس میں روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ اس کو ملا دیا کرتے تھے، ریگولر پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے. اور اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو دیکھنے والے تابعی حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لطائف المعارف کی صفحہ نمبر 143 پر وہ لکھتے ہیں لوگوں ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف من شعبان. لوگوں لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل رات جو ہے جس کو اللہ نے سب سے بڑی شان عطا فرمائی ہے وہ رمضان کے اندر کی لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں والی رات ہے. اس کے بعد سب سے بڑی فضیلت والی رات شعبان کی شب برات، شعبان کی 15ویں رات ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس میں کیا کرتا ہے، اہتمام کیا کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ محدثین نے اس رات کے 4 نام لکھے ہیں. کتنے؟ 4 نام. اس کا ایک نام ہے لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات. دوسرا لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات. اور ایک نام ہے لیلۃ السک، اس کا مطلب ہے دستاویزات والی رات. سک کا مطلب دستاویزات والی، اس میں سارے رجسٹر اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں. اور اس کا چوتھا معنی ہے لیلۃ البراءت، اور اس برات کا معنی دوزخ سے نجات والی رات، دوزخ سے
اور اس میں کیا ہوتا ہے، شب برات میں کیا ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی محبوبہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا، ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1390 ہے، مشکات کی حدیث نمبر 1306 ہے، روایت کیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، هل تدرینا ما فی هذه اللیلہ، مشکات کے صفحہ نمبر 115 پر فرمایا، جانتی ہو عائشہ یہ شب برات میں ہوتا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ما فیہا، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں اس کی شان کیا ہے، اس رات کی شب برات کی کیا شان ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے عائشہ سنو، فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ سنہ، فرمایا یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس نے بھی پورے سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا نام اس شب برات میں لسٹ میں دستاویزات میں رجسٹر پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کا پیدا ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا عائشہ سنو اس میں اور کیا ہوتا ہے، فرمایا وفیہا ترفع ارزاقہم وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم، فرمایا ایک تو یہ ہوتا ہے اس ماہ مقدس میں نہیں بلکہ خاص کر کے شب برات میں اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم، فرمایا لوگوں ایک تو اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور دوسرا رب کی طرف سے بندوں کے لیے رزق کا اہتمام ہوتا ہے، تنزل ارزاقہم، رزق رب کی طرف سے بندوں کو عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا، دوسری روایت حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاخن، میرے نبی نے فرمایا اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان اول پر خصوصی تجلیات ڈالتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، رب آواز لگاتا ہے بندوں کو، اے بندو میں تمہیں بخشنے والا ہوں، فیغفر لجمیع خلقہ، مخلوق میں ہر بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے، ہر بندے کو رب بخش دیتا ہے اس شب برات میں، سوائے ان کے جنہوں نے شرک کیا، اور سوائے انہوں نے جنہوں نے کیا کیا، ایک دوسرے سے نفرت کی، بغض کیا، عداوت کی، اور جب تک انہوں نے آپس میں صلح نہیں کی اس وقت تک اللہ رب العزت ان کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ حضرات محترم یہاں پر ایک اور یاد رکھیے، مشاخین کا مطلب یہ ہے کینہ پرور لوگ جو کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے بغض رکھتے ہیں، اس عظیم رات میں ان کو اللہ بخشتا نہیں ہے جب تک ان کے دل بھائیوں والے نہ ہو جائیں، آپس میں اتفاق و اتحاد والے نہ ہو جائیں، اللہ انہی کی بخشش فرماتا ہے۔ فرمایا لیصطلحا، ہاں انظروا لیصطلحا، جہاں تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں، جب ان کی صلح ہو جاتی ہے اللہ فرماتا ہے بندو اب میں تمہیں جنت عطا فرمانے لگا ہوں۔ حضرات محترم وقت ہوا جاتا ہے لیکن سٹرکچر میرا اسی طرح موجود ہے، میں نے اور بخاری اور مسلم کی کئی روایات پیش کرنی تھی کہ اللہ رب العزت کن لوگوں کی اس رات میں بخشش فرماتا ہے، کیا اہتمام کرتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک میسج، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے فکر انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے اللہ معاف فرمائے ہماری امت کے اندر جو چیف صاحب ہیں عیسیٰ فائز، انہوں نے ہمارے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی، اور پوری دنیا کے مسلمان جو میرے نبی کو خاتم النبیین ماننے والے ہیں، اور مرزا قادیانی کو کافر کتا خنزیر جو واش روم میں باتھ روم میں مر گیا تھا اس کی حمایت میں اس نے یہ بیان دیا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنا دین کا کام ان کو اجازت ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب قاضی عیسیٰ فائز صاحب، تمہیں سمجھ جانا چاہیے یہ ملک
میرے مصطفیٰ کریم کے نام پر کلمے پر بنا تھا، اور کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی کے سوا اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تم اگر اس طرح کرو گے تو ہم اس چیز کی آج اس عظیم اجتماع میں اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ تم اپنے لفظ واپس لو، کیونکہ ہر بندے کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم سے جڑا ہوا ہے، اور ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کے سامنے سیٹ الاٹ کرنے والا اور قذاب وقت مرزا قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہم اس کی ذریت کو سرے عام، یہ پاکستانی قانون بھی ہے اور شریعت بھی ہے، اس کے حمایت میں ہم کسی کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کہے مذمت کرتے ہیں آپ؟ ہم مذمت کرتے ہیں۔ چیف صاحب سن لیں کہ ہم مصطفیٰ کریم کی خاطر اپنی جان کا بھی نذرانہ اگر پیش کرنے پہ آئے تو ہم کر دیں گے، کیونکہ ساری کائنات میں ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی عزیز ہستی مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا مرزا قادیانی، اس کی ذریت کو تم تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہو، ہم تمہاری اس سیٹ پر اور اس طاقت پر ہم اپنی جوتیاں مارتے ہیں، تھوکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے شر انگیز لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو تھا ہمارا شرعی حق۔ اب یہاں پر قبلہ ہمارے رضی عباسی صاحب نے بڑا زبردست اہتمام کیا ہے، اتوار والے دن ہمارے انتظامیہ والوں نے یہ اہتمام کیا ہے، یہاں سحری کا بھی بندوبست ہوگا، کھانے کا، جتنے بھی لوگ شب بیداری کریں گے، اور عظیم الشان یہاں پر جلسہ ہوگا، خطاب ہوگا، انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، اور صلاۃ التسبیح کا بھی انشاءاللہ اہتمام کیا جائے گا۔ تمامی احباب سے گزارش ہے، محترم رضی عباسی صاحب ان کی طرف سے کہ جتنے بھی احباب ہیں وہ یہاں کھانا بھی کھائیں گے، صبح سویرے روزہ رکھنے والے ان کے لیے سحری کا بھی اہتمام ہوگا۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔